الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق ہمارا یہ 21واں درس ہے۔ راتوں کو نفل نماز پڑھنا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ تو رات کا قیام یعنی رات کو اٹھ کر نفل نماز پڑھنا، اس سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ راتوں کا جاگ کر نماز پڑھنا جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے، ایک فائدہ۔ اور جنت میں جانے کے بعد ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد درجات بلند ہوتے ہیں، انعام بھی مل جاتا ہے اور انعام بھی پھر اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ۔ دلیل دیکھیے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جب ایمان نہیں لائے تھے، جب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور کہا جانے لگا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ 3 مرتبہ یہ لوگ بلند آواز سے کہنے لگے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں میں شامل ہو گیا تاکہ دیکھوں کون ہے، کیسے دکھتے ہیں۔ تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہے۔ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن چونکہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی یہود کے عالم تھے، تو دیکھنے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا تو نہیں لگتا ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہے وہ جھوٹا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلی بات جو لوگوں سے کہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کہی کہ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری جوڑو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز پڑھو۔ یہ 4 باتوں کا حکم مدینہ آنے کے بعد آپ نے پہلے مدینہ والوں کو دیا۔ پھر کہتے ہیں یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن سلامتی کے ساتھ ملے گا، یعنی بغیر عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ 6 باتوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو وہی جو ہمارا موضوع ہے، وہ یہ کہ رات کا قیام یعنی نفل نماز اٹھ کر پڑھنا رات میں جنت میں داخل ہونے اور اس میں درجات بلند ہونے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں مجھے داخلہ بھی مل جائے اور جنت میں جانے کے بعد اور ترقی مجھے ملے، تو رات کی نماز وہ پڑھا کرے، یعنی رات کو اٹھے چند رکعت نفل ادا کر لے۔ رات کی نماز سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے انسان کا، اور ساتھ ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ صرف فرائض کا اہتمام کرنے سے اجر اور ثواب ملے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، اس سے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایمان میں جو واقعی معنوں میں چاشنی اور لذت اور مضبوطی ہوگی وہ کس سے آتی ہے؟ نفل عبادتوں سے آتی ہے، اور خاص طور پر نماز رات کی ہو تو۔ یہ پہلی بات ہوئی جو بنیادی بات ہے جو ہمارے درس سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے میں محبت اور امن قائم کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا ضروری ہے۔ کوئی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان امن آ جائے، شانتی آ جائے، لیکن سلام اس کے درمیان نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا بہت ضروری ہے، اور یہ مسلم معاشرے میں ہی ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے ہمیں وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا صرف صدقہ نہیں ہے بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک تو صدقے کے طور پر انسان نے کسی کو کھانا کھلا دیا، بھوکے کو، حاجت کو، لیکن اس سے دل بھی جڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ دل بھی جڑتا ہے۔ اور جس معاشرے میں کھانا کھلانے کا انتظام نہیں ہے، بھوکوں کی رعایت نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنے کا اہتمام نہیں، وہاں دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ دیکھیے جب مالدار جن کو اللہ نے وسائل دیا ہے، مال دیا ہے، اور وہ خرچ نہیں کرتے اپنی ذمہ داری کے ساتھ، تو دیکھیے غریبوں کے دل میں یا محتاجوں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں معاشرہ جڑتا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر رہتا ہے اور اتحاد نہیں ہو پاتا، کیونکہ مالدار یا وسائل رکھنے والے لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو نبھاتے نہیں ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کیا
کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا خاندان میں اتحاد اور برکت کا سبب ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اتحاد رہے، برکت ملے پورے خاندانی طور پر، تو اس صورت میں رشتہ داری جوڑنا کی ضرورت پڑے گی۔ اور رشتہ داری جوڑے بغیر سوچے کہ خاندان میں اتحاد رہے اور خاندانی طور پر برکت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث بتاتی ہے کہ ہم رشتہ داری جوڑ کے رکھیں گے تو اتحاد بھی پیدا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ کیا پیدا ہوگی؟ برکت بھی پیدا ہوگی۔ آج ایک فرد میں، خاندان میں، ایک گھر میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن پورے خاندانی اعتبار سے برکت نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے کہ رشتہ داری نہیں جڑے۔ پانچویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ چہرے سے کسی شخصیت کے بارے میں جاننا یہ ممکن ہے۔ چہرے سے کسی کی شخصیت کے بارے میں جاننا یہ ممکن ہے، لیکن جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہم اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کسی کے چہرے پر ایسے آثار ہوں کہ وہ بہت شریف نہیں لگتا ہو، لیکن وہ شریف بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے برعکس کہ کوئی آدمی چہرے سے جو ہے بڑا شریف لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ شریف ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پر عبداللہ بن سلام نے کس کو دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے ساتھ کیا کہا؟ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چہرے سے بھی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں اپنی حقیقت ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں علم سے اور تجربے سے آتی ہیں۔ جو تجربے کار انسان ہوتا ہے اور علم والا ہوتا ہے، وہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ شخصیت کیسی ہوگی، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اندازہ لگایا وہ وہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چھٹی اور آخری بات کہہ کر بات مکمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی دعوت دیں کسی کو، دین کی دعوت کسی کو پہنچائے، تو شروعات جو کرنا ہے ہمیں اس کس سے کرنا ہے؟ تاکہ سننے والا ہماری بات سنے اور عمل کی طرف آئے۔ تو کون سی کاموں سے شروع کرنا ہے؟ اچھے کاموں سے، جو اتحاد والے کام ہوتے ہیں، جوڑنے والے، دینوں کو جوڑنے والے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلام کو عام کرو۔ تو آپ جب کسی کو دعوت دیں گے دین کی، نیکیوں کی، تو پہلے سلام سے شروع کریں گے۔ آپ کا لہجہ اچھا ہو، دعا سے شروع کریں۔ سلام کر لیے، دعا ہے یہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دوسری بات کہ کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانے کی بات کی جائے، یہ ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ رشتہ داری جوڑنے کی بات ہو، اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کو یہ بات بتائی جائے کہ اگر خاندان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے لوگ، اس کو جوڑو۔ یہ ساری باتیں جب رکھیں گے تو آدمی عمل کرتا ہے اس پہ، آدمی سوچتا ہے یہ بات تو اچھی کر رہے ہیں، اور باطل لوگ اسی کو تو راستہ بناتے ہیں اپنی بات رکھنے کا۔ تو ہم تو بہرحال حق والے ہیں، ہمیں اپنا حق رکھنے کے لیے یہ چیزوں کو اپنانا چاہیے، لیکن شرعی دائرے میں رہ کر۔ باطل آتا ہے کھانا کھلا کے اپنا غلط عقیدہ دے دیتا ہے نا۔ آپ دیکھیے عیسائی مشنریز جو ہوتی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ گاؤں میں جاتی ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کو تعلیم دینے کی بات کرتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہے؟ سارا اپنا عقیدہ ان کو دے دیتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ ہماری بھی کہیں یہ ذمہ داری ہے سماجی اعتبار سے کہ ہم یہ سب کام کریں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ آئے ہیں، دعوت تو پہلے حق کی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ کام دیا جو وہ کر سکتے تھے اور جو اس سے دل جڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں بھی خاص طور پر نفل نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ تمام کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور ذمہ داری دیے ہیں اس کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔